अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसल अमीर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, आज सिंध हाई कोर्ट में जो समाअत थी आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से नाजेबा वीडियो जो वायरल की गई थी, सिंध हाई कोर्ट ने नाजेबा वीडियो वायरल करने से मुतल्लिक दानिया शाह की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह की सरबराही में दो रुकनी बेंच के रूबरू मारूफ टीवी एंकर पर्सन आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो वायरल करने से मुतल्लिक दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIA को क्यों नोटिस किए जाएं, पहले मुतमईन करें। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी में क्या खिलाफ कानून अमल हुआ है, ये साबित करें। ये दरख्वास्त जो है दानिया की वालदा जो सलमा बीबी हैं उन्होंने दायर की थी और इसमें मौक़िफ़ अपनाया था कि दानिया की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। दानिया की गिरफ्तारी का अमल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। तफ्तीशी अफसर आरफा सईद के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दिया जाए। दानिया की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर रिहा किया जाए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि एक हफ्ता हो गया तकरीबन दानिया की वालदा ने जो है ये दरख्वास्त दी थी कि मेरी बेटी को गैर कानूनी तौर पर जो है वो उठाया गया है, और आपने वो वीडियो भी मेरे ख्याल से देख ली थी, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। जो वो अदालत में खड़ी होकर बड़ी ऊंची ऊंची चिल्ला रही हैं और चीख रही हैं कि मेरी बच्ची को जो है ज़बरदस्ती बालों से पकड़ कर इन्होंने घसीटा है और जो है नंगे सर जो है वो इसको उठा कर ले आए हैं। तो ये दरख्वास्त उन्होंने FIA के मुतल्लिक दी थी कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि इस तरह मतलब किसी को गिरफ़्तार करना बग़ैर किसी किस्म का कोई अंदिया दिए बग़ैर गिरफ़्तार करना जो है ये एक जुर्म है। और अब अदालत ने आज क्या किया है, अदालत ने ये कहा है कि आप पहले इसको साबित करें इस चीज़ को कि भाई ये जो दरख्वास्त दी गई है ये किस तरह काबिल समाअत है। अब इसमें मज़ीद जो है वो अपडेट्स होंगी। इस हवाले से लाजमी सी बात है दानिया के जो वकील हैं अब इसमें क्या क्या सफाइयाँ पेश करते हैं वो अब आप देखते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई मज़ीद इसमें अपडेट्स होती हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सज़ा होकर ही रहेगी, क्योंकि कल भी आपके साथ मैंने जो न्यूज़ शेयर की थी अदालत के हवाले से उसमें भी कंफर्म था, जो बुशरा इकबाल के वकील थे उन्होंने ये बात की थी कि इसको हम एक टेस्ट केस बनाना चाहते हैं। तो अब दानिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो गई हैं और लाजमी सी बात है कि इसके अलावा कोई हल ही नहीं है कि कमरे में अगर मियाँ बीवी हैं तो या खामद वो वीडियो वायरल कर सकता है या फिर बीवी जो है वो वीडियो जो है वो आगे फॉरवर्ड कर सकती है। फिर उसमें हमने अक्सर इसके ऊपर ये बात की और आप लोगों को बताया भी है कि कोई भी अमल है वो वीडियो की बनाई गई सबसे पहली बात, और अगर बना भी ली वीडियो तो फिर उसको फॉरवर्ड क्यों किया गया। इसका मतलब कि इनके जहन में यही था किसी ना किसी तरीके से जायदाद में हिस्सेदार बना जाए और लियाकत आमिर को जो है वो मतलब इस तरह जो है हरासा किया जाए कि भाई ये देखो हमारे पास वीडियोज़ हैं हम वायरल कर देंगे। तो ये एक बुरा अमल था, और लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि आमिर लियाकत की इस तरह डेथ हो जाएगी और ये जो है इनके लिए माँ और बेटी के लिए अब अजाब बन गया है। और ज़ाहिर सी बात है बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है और अब ये भुगतेंगी, लाजमी सी बात है। अब आगे देखें किस किस का नाम आता है। बहुत से लोग हैं जो इसमें मुलविस नज़र आ रहे हैं। इसमें दानिया तो है ही, उसके बाद उनकी वालदा है, फिर उसके बाद जो इनका पर्सनल सेक्रेटरी है वो भी है, और फिर लाहौर का एक यूट्यूबर है उसका नाम भी आ रहा है। तो ये आस्ता आस्ता जिस तरह केस आगे चलेगा तो तमाम हकायक जो हैं वो सामने आएंगे। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के हवाले से भी आपको हम अपडेट कर चुके हैं कि पोस्टमार्टम बुशरा इकबाल इसलिए कहती हैं हमने नहीं करवाया क्योंकि अक्सर हमने सुना था लियाकत आमिर से कि उन्होंने कहा था कि कभी ऐसा कोई अमल हो जाए, मतलब वो भी आपको पता सियासी शख्सियत थे, और इस तरह मतलब मुझे मार दिया जाए तो मेरा पोस्टमार्टम जो है वो कभी भी नहीं करवाना, मुझे ऐसे ही दफना देना है। ये मौक़िफ़ है बुशरा इकबाल का, जो उन्होंने कहा है
کہ ہم نے اس وجہ سے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا. تو انشاءاللہ جیسے اس میں کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کیجول وے میں جو ہے نا وہ یہ آئی او جو ہے یہ آئی او بننے کے قابل نہیں ہے. جس طرح اس نے اچھا وہ میری کلائنٹ جو ہے ان کو فون کرتی ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتی, فون کا جواب نہیں دیتی. اتنا ہائی پروفائل کیس ہے تو اس پہ تو کاروائی اس کے خلاف ہونی چاہیے. اس نے ایویڈنسز کیسے چھوڑ دی. تو یہ بات یہ ہے کہ ایف آئی اے اگر وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کی بیل نہیں ہوگی. ہمیں تو ابھی پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا داخل کیا ہے, وہ جب ہمیں کاپی ملے گی. لیکن یہ تو جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں وہ تو ایف آئی اے سے کنسرن ہے کہ انہوں نے اگر پروسیجر کو فالو نہیں کیا, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم اس پہ تو کوئی بات کر نہیں سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو انکمپیٹنسی دکھائی ہے شروع سے, وہ بیانات لینا یا تو پھر ایف آئی اے یہ ادارہ چھوڑ دے. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سائبر کرائم کا ایک الگ جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن بننا چاہیے, کیونکہ اب پوری دنیا سائبر سپیس میں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو سائبر سپیس کے کیسز بہت آئیں گے, صرف یہ اس طرح کے نہیں اور بھی بہت آئیں گے. تو ایف آئی اے اس کو نہیں ہینڈل کر پا رہی ہے. ایف آئی اے کا یہ جو ادارہ ہے وہ اس کو صحیح طرح سے لوگوں کی کمپلینٹس سال سے پڑی ہوئی ہیں, 6 مہینے سے پڑی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری کمپلین اتنی ہائی پروفائل تھی, اس کے باوجود 3-4 مہینے کے بعد آنسر دیا, اور وہ آنسر کیا دیا؟ انکمپیٹنسی. بالکل وہ انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں نکالی ہے, ہم نے ان کو دی ہے. انہوں نے ابھی تک آئی او نے کوئی اپنی کارکردگی نہیں دکھائی ہے, نہ پورے ایف آئی اے کے انسٹیٹیوشن نے دکھائی ہے. دیکھیں یہ بہت ہی مطلب میرے خیال سے تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. ہم اس کو ٹیسٹ کیس بنا کے چل رہے ہیں. ہم نے پوری ایویڈنسز دی ہیں کورٹ کو, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ جائیں گے, وہاں سے بھی ان کو نہیں ملے گی, سپریم کورٹ سے بھی نہیں ملے گی. وہ کہ اس میں سزا کم ہے, لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک ایسا ہینیس کرائم ہے جس کی پورے ثبوت موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہم لے کر آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تو دیر ہے. جس طرح سے انہوں نے کیا اور ساری چیزیں, اس کی زندگی چلی گئی ایک شخص کی. یہ صرف سائبر کرائم کا کیس نہیں ہے. یہ کیس جو ہے اٹ لیڈنگ ٹو اے مرڈر آف اے پرسن, جس نے ڈپریشن میں جا کے اپنی جان ختم کر دی. تو یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ کیس ان فیوچر, کیونکہ جس طرح انہوں نے پروپیگنڈے کے پہاڑ کھولے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں پراپرٹی کا ایشو ہے, کبھی کہتے ہیں فلانا ہے. اتنے الزامات لگائے ہیں میرے کلائنٹس پہ, بچوں پہ. مطلب جس عامر کی وجہ سے ان کو لوگ جانتے ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے, ان کی ایکس وائف کو بھی نہیں چھوڑ رہے, جن کے وہ بچے ہیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک ٹیسٹ کیس ہے. انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. ہم کورٹ کے پاس بالکل کلین ہینڈ ہو کے جا رہے ہیں. گو کہ مجھے ایک بات کا بہت زیادہ شکوہ ہے کہ ہماری ایف آئی اے جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہے. ایف آئی اے کی جو وہ تھی کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر, اس نے وہ بہت سارے جو ثبوت ہیں وہ ابھی تک کلیکٹ کر کے کورٹ کو نہیں دیے ہیں. چالان انٹرم انہوں نے جمع کیا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے ابھی اس کے پرت موجود ہیں جو انہوں نے ابھی چھیڑے بھی نہیں ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو آئی او ہے وہ ان پروفیشنل اس کا ایٹیٹیوڈ ہے, جس نے اس کی امپورٹنس کو, کیس کی امپورٹنس کو سمجھا نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ہم اس پہ بھی ابھی قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. کہ ایف آئی اے اتنا ہم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا ادارہ ہوگا کہ 3-4 مہینے کے بعد آپ کسی کی درخواست کی کاگنیزنس لیں, ایف آئی آر کاٹیں, اور وہ بھی آپ اس میں لوگوں کے بیانات بھی آپ نہ لے سکیں جو کہ ضروری لوگ ہیں, جن کی ایویڈنسز ہم نے پرووائڈ کی. بالکل میرے کلائنٹس نے پرووائڈ کی, وہ بھی انہوں نے نہیں لیا. تو یہ ایک بہت, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو اس پہ انٹروین کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے سارا. انٹیریئر منسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے, ہی واز این ایم این اے. اور یہ جو ہے نا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے کہ اس کی انکوائری میں یہ جو ہم لوگ گلے کر رہے ہیں کہ انکوائری صحیح نہیں ہوئی ہے, کیوں نہیں ہوئی ہے. سائڈوں کو بہت ڈیٹیل, بلکہ 3 سائڈوں کو, جو ملزمہ ہیں اس کے وکیل کو, اور جو پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کے ان کو, اور میں چونکہ کمپلیننٹ کی طرف سے ہوں مجھے بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل میں سنا ہے. اور ہم نے جو تینوں سائڈوں نے اپنے اپنے آرگومنٹس کیے ہیں, اور کورٹ کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ کس طرح کا کیس ہے, کتنا سیریس ہے. یہ ایک آرڈنری جو ہے نا کیس نہیں ہے سائبر کرائم کا. آرڈنری کیسز میں بھی سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ضمانتیں نہیں دی ہیں, باوجود اس کے کہ اس میں سزا صرف 5 سال ہے, جو کہ کئی دفعہ اس کا
فائدہ ملزمان کو ملتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسے کیسوں میں ایسے بے بہا کیسز ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے کہ جس میں ان کو وہ کنسیشن نہیں دیا گیا، اور کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک ہینیس کرائم ہے، اور ہینیس کرائم کی وجہ سے ہم صرف یہ جو ہے نا کہہ دیں کہ اس کو جو ہے 5 سال کی سزا ہے تو اس کو بیل دے دیں، یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے کیسوں میں ہوا ہے۔ ہم نے آج کورٹ کو بتایا ہے کہ کورٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ سارے جو بھی ویڈیوز ہیں جس میں دانیہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ویڈیو اس نے بنائی ہے، اور پھر ٹرانسمٹ کرنے کے حوالے سے بھی اس نے بات کی ہے، اور پھر وہ بعد میں وائرل بھی ہوئی ہیں، اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں وائرل کرنے میں بہت سارے۔ لیکن جو افسوسناک پہلو ہے جو کورٹ کے سامنے ہم نے یہ رکھا ہے کہ ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ لگتا ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، اور کورٹ نے سوال بھی کیا کہ 3 مہینے ہو گئے ایف آئی آر کٹے ہوئے، اور ابھی تک انہوں نے یاسر شامی کو یا وہ ملزم ہے یا وہ جو ہے نا گواہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انٹرویوز جو ہم نے ان کو پرووائڈ کیے تھے، اس میں جو لوگ انٹرویو لے رہے ہیں ان کے سامنے اس نے ایڈمیشن کیا ہے، وہ بھی اس کے وٹنسز ہیں، وہ ایف آئی اے نے نہیں لیے، اور ہم لوگ بالکل ڈسسیٹسفائیڈ ہیں ایف آئی اے کے اس پورے کارروائی سے کہ 3 مہینے ہو گئے اور ابھی تک اتنے سیریس کیس میں انہوں نے اپنی سیریسنس نہیں دکھائی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری طرف سے ان کو ساری ایویڈنس جو کمپلیننٹ ہے اور ان کی جو ایکس وائف ہیں انہوں نے ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں بشرا نے، اور لیکن اس کے باوجود وہ ابھی اس تک وہ بہت سارے جو وٹنسز ہیں یا ایکیوز ہیں نہ ان کو گرفتار کیا ہے نہ ان کی جو ہے نا وہ انہوں نے ایویڈنس لی ہے۔ تو یہ ایک فلا ہے جو ہم نے کورٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور ہم ایف آئی اے کو بھی جو ہے نا بار بار کر چکے ہیں، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو بھی، اور مختلف ذریعوں سے جو ہے نا وہ کمپلیننٹ اور ان کی مدر جو ہیں وہ بتا چکی ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی سنوائی، ان کا کوئی انٹرسٹ رہا نہیں ہے اس میں۔